کیوں کر ایک شخص کے عدالت میں پیش ہونے پر براہ راست سماعت پر پابندی لگا دے کہ انسان جتنا مرضی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائے مگر اپنی فطرت سے نہیں جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم تمام پاکستانیوں کو ایک اور سب مبارک ہو، کیونکہ دبئی لیگ سے یہ بات تو بالکل حتمی اور واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی جائیدادوں میں، دولت میں، ان کے خزانوں میں دن بدن اتنی ہی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے جتنا تیزی کے ساتھ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کی زندگیاں اتنی ہی پر آسائش ہو رہی ہیں جتنا پاکستان کی غریب عوام اس مہنگائی کے بوجھ تلے دب کر سسک کر زندگی گزار رہی ہے، کھانے کو ترس رہی ہے۔ پاکستان میں مختلف جگہوں پر، مختلف صوبوں میں اپنا حق لینے کے لیے لوگ سڑکوں پر آئے۔ کسان جن کی گندم کو کوئی خریدنے والا نہیں، کسان اپنی گندم کے لیے در بدر تو پھر رہا ہے، مگر وہ لوگ جو گندم کے اسکینڈل میں ملوث ہیں وہ آج بھی آزاد ہیں، جو خوف و خطر پھیر رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی زبان کو بند کرنے کے لیے ایک دوسرے کی نازک نبض پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ بڑے عجیب واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ہونا تو ایسے چاہیے تھا، جو لوگ گندم کے اسکینڈل میں ملوث ہیں ان کو اندر ہونا چاہیے، مگر یہاں پر الٹا حق دینے کی بجائے کسانوں کی گرفتاریاں ہوں۔ وہ تمام لوگ جن کے نام پاناما میں شامل تھے، دبئی ان لوگ کے اندر ان کے نام اگر دوبارہ آ گئے ہیں تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جتنا مرضی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائے مگر اپنی فطرت سے نہیں جاتا، اپنی جائیدادوں کو دن رات ڈبل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ایک لمبے عرصے سے سماعت کو براہ راست دکھاتی رہی ہے، براہ راست دکھانے کے پس منظر میں شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ عوام سچ دیکھیں، عوام دیکھیں کہ سپریم کورٹ کس طرح سے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہے، مگر سب کچھ سرسری سا آج ہو گیا، سب کچھ آج سطحی لگنے لگا، سب کچھ فیک لگنے لگا، کیوں کر ایک شخص کے عدالت میں پیش ہونے پر براہ راست سماعت پر پابندی لگا دی۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عمران خان کی تصویر کو یا پہلی تصویر کو لیک کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بہت سے لوگ اس نظام کے اندر ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں لوگ عمران خان کو دیکھیں، جو حقیقت لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی سپریم کورٹ جہاں پر روز لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جہاں پر ایک ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ ادارہ آزاد ہے، یہ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، اپنے فیصلے خود کرتا، آئین کے مطابق کرتا ہے۔ مگر ایک شخص جب لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے عدالت میں پیش ہوا تو پھر پورے پاکستان نے یہ بھی دیکھا کہ وہ براہ راست سماعت ہی بند ہو گئی عدالت میں، یہاں تک کہ کسی کو موبائل لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ جو قانون کی بالادستی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، تو پھر اس شخص کی تصویر دکھانے میں قباحت ہی کیا ہے۔ اگر وہ شخص غلط ہے، اس کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں، اگر وہ کیسز 100% صحیح ہے تو پھر لائیو ٹرانسمیشن کیوں نہیں دکھائی دی؟ عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کتنا دو نمبر ہے۔ اگر یہ شخص اچھی باتوں سے عوام کے ساتھ کھیل رہا ہے تو آج عوام اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ لیتے، مگر عوام نے کیا دیکھا؟ سسٹم بے نقاب ہو چکا ہے، سسٹم ننگا ہو چکا ہے، سب کچھ سطحی ہے، کوئی آزاد نہیں ہے۔ شکریہ۔